السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جی لگا کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استاذ گرامی، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مشتاق صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی دامن برکات العالیہ و قدسیہ کی دعوت محبت پر میں حاضر ہوں اور فخر سے کہتا ہوں کہ جن بڑے اساتذہ کی بارگاہ میں یہ حقیر و فقیر زانو ادب طے کیا ہے، انہی بڑے اساتذہ میں ایک بڑے استاذ کا نام جو آپ کے بھی امام ہیں، حضرت مولانا مشتاق صاحب اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ استاذ گرامی کی عمر میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ فخر المشائخ کے برادر گرامی بیٹھے ہیں، حضرت مولانا سقرین صاحب کا تشنہ لب خطاب آپ نے سماعت کیا ہے، تشریف فرما ہے۔ یوں تو لوگ شاعروں کی کو فرمائش کرتے ہیں کہ یہ کلام پڑھیے گا، وہ کلام پڑھیے گا، میں نے یوٹیوب پہ سنا، میں نے گوگل پہ دیکھا یہ، لیکن جب میں آیا تو لوگ مجھ کو خطاب کی فرمائش کرنے لگے کہ جب آپ آئے تھے تو اس موضوع پہ خطاب کیا تھا، وہ ضرور کیجیے گا، وہ ضرور سنائیے گا۔ یہ بڑی محبتیں ہیں آپ کی، لیکن استاذ گرامی کی کا جو حکم ہے اسی پہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک بار یہاں سے وہاں تک جی لگا کہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے اہل بیت اطہار سے تمام طرح کی گندگی کو دور کر دے۔ اللہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کریمہ پر تھوڑی دیر میں نے آپ کے دوسرے محلے میں 10ویں محرم کو سنایا تھا، میں چاہتا ہوں وہاں سے شروع ہو کر حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تک اور پھر وقت مختصر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ اللہ چاہتا ہے اس آیت کو بھی دیکھیں اور حسنی حسینی اولاد جو آپ کے سامنے شہزادے بیٹھے ہیں ان کے چہرے کو بھی تکتے رہیں۔ اللہ چاہتا ہے اہل بیت اطہار سے تمام طرح کی گندگی کو دور کر دے، تمام طرح کی گندگی کو دور کر دے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ رجس کا معنی کیا ہے، مفسرین محدثین اصحاب لغت نے جو رجس کے معنی کیے ہیں وہ آپ پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رجس کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، رجس کے جتنے معنی میں کہتا ہوں کہ ہو سکتے ہیں، اللہ نے ہر رجس سے امام حسن مصطفیٰ کو پاک کیا ہے، امام حسین کو پاک کیا ہے۔ اب آپ کہو کہ شمس الزما صاحب ناگپور سے آپ آئے ہو، ویسے تو مظفر پور سے ہو، آپ حضرت مولانا مشتاق صاحب کی درسگاہ میں بیٹھ چکے ہو، آپ کہو کہ رجس کا معنی ہر کہاں سے، یہ گندگی ہر گندگی کو کہاں سے لے لیا؟ تو میں کہوں گا انما کلمہ حصر ہے، علماء نحو و صرف جانتے ہیں، اس پہلو پر بعد میں آؤں گا، لیکن اس رجس پہ جب ہم غور کرتے ہیں، یہاں آیت تطہیر میں اللہ نے رجس کو مطلق رکھا ہے، لیکن قرآن کے بیشتر مقامات پر جب ہم پڑھتے ہیں تو رجس کو کسی نہ کسی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ کچھ آیتیں پڑھتا چلا جاؤں، آپ سنتے چلے جائیں۔ اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت میں شراب کو اللہ نے رجس کہا ہے، جوے کو اللہ نے رجس کہا ہے، عمل شیطان کو رجس کہا ہے۔ اور بنارس والوں، آپ صرف رجس پر غور کرو گے اور یہ غور کرنا ہے کہ جب آیت تطہیر میں اللہ نے رجس کو رکھا تھا، ایک کو کم کریں، رجس کو رکھا ہے آیت تطہیر میں اللہ نے، تو رجس کو مطلق رکھا ہے، مگر اس آیت کریمہ میں شراب کو رجس کہہ رہا ہے، جوے کو رجس کہہ رہا ہے، عمل شیطان کو رجس کہہ رہا ہے۔ دوسری آیت پڑھو، اللہ نے فرمایا الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسق احل لغیر اللہ۔ اس آیت میں مردار کو اللہ نے رجس کہا ہے، دم مسفوح کو اللہ نے رجس کہا ہے۔ ایک آیت اور پڑھو، اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ یہ بتوں پہ جو چڑھائے جاتے ہیں اسے اللہ نے رجس کہا ہے۔ ایک آیت اور پڑھو، اللہ نے کہا فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ
فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم کافرون. دلوں میں چھپے ہوئے نفاق کو اس آیت میں اللہ نے رجس کہا ہے. ایک آیت اور پڑھو, اللہ نے فرمایا كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اس آیت میں بے ایمانی کو اللہ نے رجس کہا ہے. ایک آیت اور پڑھو, اللہ نے کہا كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. اس آیت میں بے عقلی کو اللہ نے رجس کہا ہے. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. اس آیت میں عذاب کو بھی رجس کہا ہے. اب ذرا سا بنارس والوں, امام حسن مصطفیٰ کی یاد میں محفل منعقد کرنے والوں, اہل بیت کے محبت میں جینے والوں, یہ اہل بیت کی شان ہے کہ جب رجس کو اللہ نے قرآن کے 8 مقامات ایسے ہیں جہاں کہیں کہا یہ شراب رجس ہے, یہ جوا رجس ہے, یہ ہمارے شیطان رجس ہے, یہ بتوں پہ جو چڑھائے جاتے ہیں یہ رجس ہے, یہ دلوں میں چھپا ہوا نفاق رجس ہے. لیکن قربان چاہو کہ جب مصطفیٰ جانے رحمت کی, جب کعبے کے بدرو بچا کی, جب طیبہ کے شمس الدوحہ کی, جب تنین کے دوحہ کے آگ کے کو بات کرنے کی بات آئی ہے تو صرف یہ نہیں کہا میں نے شراب جیسے جوئے, شراب جیسے ناپاکی سے حسین کو پاک کیا ہے, حسن کو پاک کیا ہے, صرف جوئے سے حسن کو پاک کیا ہے, صرف عذاب سے حسن کو پاک کیا نہیں. آیت میں اس رجس کو مطلق رکھ کے اللہ نے بتا دیا, اور بندو سنو, اس رجس کی, گندگی کی, ناپاکی کی, آلودگی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب سے میں نے حسن کو پاک کر دیا ہے, سب سے میں نے حسین کو پاک کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہاں ذات ہمیشہ رہے گی, صفات بھی ہمیشہ. تو یرید اللہ یہ بتاتا ہے کہ حسن حسین کو جو طہارت ہے وہ طہارت گھٹنے والی نہیں ہے, وہ ہمیشہ بڑھنے والی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ یرید اللہ کا فلسفہ بتاتا ہے. انما یرید اللہ, یہ میں نے نکتہ سنایا تھا جامع اشرف میں جو ان بزرگوں کا ادارہ ہے, 11-12 سال میں نے پڑھائی کی ہے. ایسے استاذوں نے پڑھایا, اساتذہ نے پڑھایا. اگر پولیس والے اجازت دے دیں, وہ بھی غور سے امام علی مقام کو سنے, امام حسن کون تھے, امام حسین کون تھے, تو تفصیل سے سناتا, اور قائم مقام استاد مولانا ثقلین زئی صاحب بھی آپ کو سناتے. انما یرید اللہ, اللہ چاہتا ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے. اہل بیت کی شان دیکھیں, کعبہ اللہ کا گھر. جعفر صادق علیہ السلام کون ہے؟ ہاں بنارس والوں, آپ تو حسینی ہو, آپ کا مزاج بھی حسینی ہے, آپ کا کردار بھی حسینی ہے, آپ کا کریکٹر بھی حسینی ہے. یہی وجہ ہے, یہی 10ویں محرم کو میں نے دیکھا تھا علاقے کی در دیوار سے حسین پاک کی وفا حسینی خوشبو آتی ہے. لیکن ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جسے فلمی دنیا کے ہیروز کا نام پتا ہے, کرکٹ دنیا کے کھلاڑیوں کا نام پتا ہے, مگر اسے ائمہ اہل بیت میں کتنے افراد ہیں یہ نام تک پتا نہیں ہے. اگر میں کہوں بنارس والوں 12 ائمہ ہوئے ہیں, ائمہ اہل بیت 12 کا نام بتاؤ, 1-2 کے علاوہ شاید مشکل ہو جائے. یہ المیہ ہے. میرے بیشتر خطیب ہمارے رفیق گرامی مفتی زین العابدین صاحب کے چچا محترم نے خطاب میں کہا تھا, ارے سن لو, یہ ائمہ اہل بیت میں جو 12 ہیں جن کا نام پتا نہیں آپ کو, یہ وہ نام ہے, نام ابو داؤد کی حدیث کہتی ہے کہ اگر اس کی